بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور امریکی صدر نے سعودی عرب میں جو ذلت اٹھائی وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور سفارتی تاریخ میں یہ ذلالت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، کیونکہ یہ وہ امریکہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک فون کال پر جو چاہے اسلامی ممالک سے کروا سکتا ہے۔ مگر اسی امریکہ کے صدر کے ساتھ سعودی حکومت نے جو برا سلوک کیا وہ بہت ہی زبردست مناظر تھے۔ سعودی عرب نے وہ ذلت آمیز سفارتی تھپڑ رسید کیے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ محمد بن سلمان نے جس طرح جو بائیڈن کے ساتھ رویہ رکھا وہ دیکھ کر شاہ فیصل کا امریکیوں کے ساتھ رویہ یاد آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ محمد بن سلمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، وہ مناظر جو امریکی صدر جو بائیڈن کے سعودی عرب آمد کے موقع پر ہوئے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے دیکھیے، جب جو بائیڈن سعودی عرب پہنچا تو کوئی اس کا خاص استقبال نہ کیا گیا۔ امریکی صدر کے استقبال کے لیے نہ تو سعودی بادشاہ آئے اور نہ ہی سعودی ولی عہد آئے، اور نہ ہی کوئی اور سعودی اعلیٰ عہدیدار امریکی صدر کے استقبال کے لیے آئے۔ امریکی صدر کے استقبال کے لیے جس کو چنا گیا وہ مکہ کے گورنر خالد بن فیصل اور امریکہ میں سعودی سفیر ریما بنت بندر، انہوں نے امریکی صدر کا استقبال کیا۔ ناظرین، بظاہر دیکھا جائے تو گورنر مکہ خالد بن فیصل محض ایک صوبے کے گورنر ہیں، یعنی کہ سعودی عرب نے امریکی صدر کے استقبال کے لیے اپنے ایک صوبے کے گورنر کو بھیجا۔ یہ سب سے پہلی ذلت تھی جو امریکی صدر کو اٹھانی پڑے۔ ناظرین، اس سے پہلے امریکی صدر جب سعودی عرب پہنچتے تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہمارے استقبال کے لیے سعودی کنگ، سعودی بادشاہ خود تشریف لائے، اور ان کے آرڈر ہوتے تھے کہ جب ہمارا جہاز سعودی عرب میں لینڈ کرے تو سعودی بادشاہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے، اور پائلٹ کو یہ آرڈر ہوتا تھا کہ اگر سعودی بادشاہ استقبال کے لیے نہ آئے تو اسی وقت جہاز کو واپسی کے لیے موڑ دینا۔ مگر رہتی دنیا نے دیکھا کہ یہ وہی امریکہ جو پہلے آرڈر کیا کرتا تھا، مگر اب جب اس کا صدر سعودی عرب کے دورے پر آیا تو اس کے ساتھ کیا ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔ تو ناظرین، دوسرا منظر ہے جب امریکی صدر شاہی محل میں محمد بن سلمان سے ملے۔ اس ملاقات میں بھی دیکھیں، محمد بن سلمان جو بائیڈن کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود نہ تھے۔ ناظرین، یہ دنیا بھر میں سفارتی آداب میں سے ہے کہ جب کوئی صدر یا جب کوئی اعلیٰ عہدیدار کسی ملک کے دورے پر جاتا ہے تو وہاں اس کے استقبال کے لیے وہاں کے اعلیٰ عہدیدار یا وزیر اعظم یا صدر، کوئی بھی اعلیٰ شخصیت اس کے استقبال کے لیے وہاں دروازے پر موجود ہوتی ہے۔ وہ گاڑی میں آ کر رکتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے تو اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ مگر جب امریکی صدر شاہی محل پہنچا تو محمد بن سلمان جو بائیڈن کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود نہ تھے۔ امریکی صدر کی گاڑی آئی، وہ اترا، پھر محمد بن سلمان اندر سے چل کر آئے اور اس سے مصافحہ بھی نہ کیا، اس سے کوئی ہینڈ شیک نہ کیا، جبکہ یہ بات طے تھی کہ مصافحہ ہوگا، ہینڈ شیک ہوگا، مگر محمد بن سلمان نے مصافحہ تک نہ کیا، بلکہ دور سے ہی مکہ بناتے آئے اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کیا اور ساتھ ہی اس کو اشارہ کر دیا کہ اب اندر چلو۔ ناظرین، ملاقات کے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی، انہوں نے امریکی صدر سے کوئی بات چیت تک نہ کی، جسٹ مکہ بنایا، تھوڑا سا ٹچ کیا اور اس کو اندر چلنے کا اشارہ کر دیا، اور ان کے چہرے پر بالکل سنجیدگی اور سختی تھی۔ اور جب امریکی صدر کو لے کر وہ اندر کی جانب جا رہے تھے تو تب بھی ان کے چہرے پر بلا کی سختی اور سنجیدگی تھی، اور محمد بن سلمان نے اپنی پوری ملاقات میں اپنے چہرے کو ایسے ہی سنجیدہ اور سخت بنائے رکھا، جو کہ امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ ناظرین، تیسری ذلت یہ اٹھانی پڑی کہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے بھی شاہی محل کے باہر آ کر استقبال نہ کیا، جبکہ سعودی عرب کے سفارتی آداب میں یہ شامل ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سربراہ آتا ہے تو شاہ سلمان یا سعودیہ کا کوئی بھی بادشاہ ہو وہ کم از کم قصر شاہی سے باہر آ کر استقبال کرتا ہے، مگر امریکی صدر کو شاہ سلمان کے پاس خود لے جایا گیا اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا ٹائم بھی فکس تھا کہ شاہ سلمان کے پاس امریکی صدر سے ملاقات کے لیے کوئی وقت نہیں ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات کا ٹائم صرف آدھے گھنٹے تک محدود تھا۔ ناظرین، امریکی صدر کی آمد کے بعد اسی دن امریکی صدر کے ساتھ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے مسلم ممالک کے سربراہ آئے، تو ان کے استقبال کے لیے اور ان کو الوداع کرنے کے لیے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان خود گئے، جبکہ امریکی صدر کو ویلکم کرنا دور کی بات ہے، امریکی صدر کو رخصت بھی صوبہ کے گورنر خالد بن فیصل اور امریکہ میں سعودی سفیر ریما بنت بندر نے کیا۔ تو ناظرین، امریکی صدر کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلانا تھی کہ ہم نے تمہارا ایک لمبے عرصے تک ساتھ دیا، تمہاری ہر بات مانتے رہے، مگر تم نے ہمیں جواب میں کیا دیا سوائے دھوکہ، جھوٹ، مکر اور فریب کے۔ اس لیے اب سعودیہ میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اب غلامی نہیں چلے گی، مگر ٹکر ضرور ملے گی۔ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے دوران جو بائیڈن نے امریکی صحافی جمال خاشقجی کا ذکر کیا، تو جواب میں محمد بن سلمان نے کہا کہ آپ کو جمال خاشقجی کی تو بہت فکر ہے، تو وہ آپ کی جو ابو غریب جیل ہے یا گوانتانامو جیل ہے اس کا کیا بنا؟ اسرائیل کے ظلم کا کون حساب دے گا؟ اسرائیل نے تو ایک صحافی کو قتل کر دیا، اس کا حساب کون لے گا؟ تو امریکی صدر نے چپ کر جانا ہی بہتر سمجھا۔ جس وقت امریکی صدر سعودی عرب آ رہا تھا تو اس وقت بہت سے لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ امریکی صدر سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بنانے کے لیے آ رہا ہے اور اس خلیجی ممالک کانفرنس میں اسرائیل بھی شامل ہوگا، مگر یہ ان کا ہمیشہ کی طرح پروپیگنڈا ہی رہا۔ کانفرنس کے اندر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطینی ایشو کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اور عرب سلامتی پہل کے مطابق جب تک اسرائیل فلسطینی ایشو کو حل نہیں کرتا تب تک اس کے ساتھ تعلقات بنانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ناظرین، یہ ذلت امیز رویہ تھا جو سعودی حکومت نے امریکی صدر کے ساتھ رکھا، اور یہ رویہ اس لیے رکھا گیا کہ امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے کہ تمہاری اوقات صرف ہمارے لیے اتنی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے جو تمہارے لیے کرنا تھا اب تک وہ کر لیا، جواب میں تم نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا، اب ہماری نظر تم پر نہیں، تمہاری نظریں ہم پر ہوں گی، اب ہم تمہاری نہیں مانیں گے بلکہ تم اب ہماری مانو گے۔ ناظرین، یہ سارے مناظر دیکھ کر جہاں دل خوش ہوا اور وہاں پر ایک خطرہ بھی دل نے محسوس کیا کہ جس طرح رویہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر کے ساتھ رکھا، اس کے بعد ان کی جان کو شدید خطرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ اپنے مقابل آنے والے ہر شخص کو رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو جس طرح محمد بن سلمان نے امریکی صدر کے ساتھ ٹکر لی، وہ کسی خطرے سے کم نہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایسے حکمرانوں کی حفاظت کرے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوں۔